جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اس وقت چادر سے اور آستین وغیرہ سے اپنے ہاتھوں کو نکال کر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کو کہے، یعنی ہاتھوں کو اٹھائے۔ جب انسان تکبیر تحریمہ کہے، مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی چادر وغیرہ آستین سے اپنے ہاتھوں کو نکال کر اچھے طریقے سے بلند کر کے پھر تکبیر تحریمہ کو کہے، اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بھلے اپنے چادر وغیرہ کے اندر ہی جو ہے وہ ہاتھ اوپر یہاں رکھ کر کے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کو ادا کر لے۔ احمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، آج نماز کے آداب اور نماز کے مستحبات پر گفتگو ہوگی۔ نماز کے آداب اور نماز کے مستحبات، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور ان کے نہ کرنے سے کسی قسم کا کوئی گناہ انسان کو نہیں ملتا۔ اور کوئی بندہ ان آداب کی رعایت رکھتا ہے اور نماز کے مستحبات کی رعایت رکھتا ہے اور نماز کے مستحبات اور آداب کو ادا کرتا ہے تو اس سے اس کی نماز اچھی بن جاتی ہے، اس سے اس کی نماز خوبصورت بن جاتی ہے، اور اس سے اس کی نماز کے اندر ایک قسم کا خشوع اور خضوع آ جاتا ہے اور اس کی نماز اچھے طریقے سے یعنی کہ ادا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اصطلاح شریعت کے اندر نماز کے مستحبات اور نماز کے آداب یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور ان کا حکم یہ کہ ان کے کرنے سے نماز اچھی بن جائے گی، ثواب بڑھ جائے گا اور گناہ کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ تو نماز کے مستحبات میں سے سب سے اول نمبر پر یہ ہے کہ انسان جو ہے جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اس وقت چادر سے اور آستین وغیرہ سے اپنے ہاتھوں کو نکال کر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کو کہے، یعنی ہاتھوں کو اٹھائے۔ جب انسان تکبیر تحریمہ کہے، مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی چادر وغیرہ آستین سے اپنے ہاتھوں کو نکال کر اچھے طریقے سے بلند کر کے پھر تکبیر تحریمہ کو کہے، اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بھلے اپنے چادر وغیرہ کے اندر ہی جو ہے وہ ہاتھ اوپر یہاں رکھ کر کے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کو ادا کر لے۔ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہاتھ باہر نکال لے۔ یہ حکم استحبابی ہے، آداب میں سے ہے، اس سے اس کی نماز میں اچھائی پیدا ہوگی، اور اس پر حدیث مبارکہ بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب جو ہے وہ رکوع کیا کرتے تھے یا سجدے کے اندر ہوتے تھے تو کوئی چادر وغیرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی، لمبی چادر، تو اس چادر سے اپنے ہاتھوں کو نکال کر اس کے بعد یعنی کہ رکوع و سجدہ کیا کرتے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تکبیر تحریمہ جس سے ابتدا ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ انسان جو ہے وہ چادر وغیرہ سے مرد ہاتھ نکال کر اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہے۔ یہ ایک ادب بیان ہوا۔ دوسرا ادب جو ہے یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب جو ہے وہ انسان تکبیر تحریمہ کہہ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور قیام میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو لانا چاہیے، اور اس کے اندر بھی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اب اس وقت استحبابی یعنی مستحب حکم یہاں پر یہ ہے کہ جب انسان قیام کی حالت میں کھڑا ہے تو اس وقت اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ یہ مستحب ہے، ادب ہے نماز کا، کہ جب انسان کھڑا ہوا ہے تو اس وقت اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرا استحبابی حکم، مستحب عمل یہ ہے کہ جب جو ہے وہ انسان
رکوع کرتا ہے تو اس وقت انسان کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ تو اس وقت انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کی نظر پاؤں کی پشت پر، پاؤں کے اوپر والے حصے پر، پاؤں کے ظاہر پر پڑنی چاہیے رکوع کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ عمل مستحب ہے، اس طرح کرنے سے اس نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ اور دوسری یعنی کہ اس کے اندر یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ قیام کے اندر ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہو، یہ مستحب ہے۔ رکوع کے اندر ہماری نظر پاؤں کی پشت پر ہو، یہ حکم مستحب کا ہے، استحبابی حکم ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے سے انسان کا خشوع اور خضوع نماز سے ہٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ نماز میں آگے پیچھے دیکھے گا تو ہم نماز کے مکروہات کے اندر یہ بیان کر چکے ہیں کہ نظروں کا اونچا اوپر کر کے دیکھنا، آسمان کی طرف اٹھانا اور ادھر ادھر دیکھنا، یہ مکروہات میں سے ہے، ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ تو اس لیے یہاں پر خشوع اور خضوع کو برقرار اس اعتبار سے رکھا جائے گا کہ انسان قیام کی حالت میں اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھے تاکہ خشوع برقرار رہے، اور رکوع کی حالت میں انسان اپنی نظر کو نماز کی حالت میں جب رکوع میں ہو تو اس وقت پاؤں کی پشت پر رکھے، ظاہر پر رکھے نظر، تاکہ خشوع اور خضوع برقرار رہے اور نظر ادھر ادھر نہ جائے۔ رکوع کے بعد جب جو ہے پھر آگے منزل درجہ آتا ہے آخر میں سجدے کا، تو سجدے کے اندر ہماری نظر کس طرف ہونی چاہیے؟ تو سجدے کے حوالے سے یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان کی نظر ناک کے جو ہے وہ بانسے پر رہے، ناک کے اوپر اس کی گویا کہ نظر ہو، ناک کی طرف توجہ ہو اور اس طرف جو ہے وہ یعنی کہ ناک کی طرف دیکھے۔ یہ عمل سجدے کے اندر مستحب ہے کہ جب نمازی بندہ سجدے کی حالت میں ہو تو اس وقت اپنی نظر کو ناک کے بانسے کی طرف لگائے گا، اور یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ اور اس کے بعد جب جو ہے وہ جلسے کے اندر بیٹھے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں، اور ایسے ہی جب دونوں سجدوں کے درمیان کے اندر ہے تو اس وقت، اور پھر یعنی کہ قاعدے کے اندر یعنی جب تشہد کے اندر انسان بیٹھتا ہے اتحیات کے اندر، تو اس وقت مستحب عمل نماز کے آداب میں سے یہ عمل ہے کہ انسان کی نظر اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے، اور اس پر احادیث مبارکہ بھی دلالت کرتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک جو ہے وہ یعنی کہ انگلی کے اوپر ہوا کرتی تھی جب تشہد کے اندر ہوتے تھے، تو گویا کہ نظر نیچی ہوا کرتی تھی اور انگلیاں بھی جو ہے وہ گویا گود کی طرف ہوتی ہیں، تو اس لیے یہاں پر جو ہے نیچے نظر رہے گی تو خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، کسی اور چیز کی طرف انسان کی توجہ نہیں جائے گی۔ تو یہ چند آداب ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی جب جو ہے وہ انسان سلام پھیرتا ہے تشہد کے بعد، اب آخر میں باری سلام کی آتی ہے، جب انسان سلام پھیرے تو اس وقت کا ادب کیا ہے؟ تو اس وقت کا ادب یہ ہے کہ جب جو ہے وہ سیدھی طرف سلام پھیرے تو اس وقت سیدھی طرف جو کندھا ہے اس طرف نظر کرے، اور پھر جب بائیں طرف الٹی طرف جب سلام پھیرے تو اس طرف شانے پر، کندھے پر جو ہے وہ نظر رکھے انسان۔ تو یہ نماز کے آداب ہیں اور نماز کے گویا کہ چند مستحبات ہیں جن کو بیان کیا ہے علماء کرام نے، جو آپ کے سامنے ابھی بیان ہوئے۔ خلاصہ کلام بات کا یہ کہ جب جو ہے وہ انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ چادر وغیرہ سے، مرد کے لیے حکم ہے کہ کھلے ہوئے ہوں تاکہ اچھے طریقے سے اوپر اٹھائے جائیں۔ پھر جب جو ہے وہ قیام کے اندر ہو تو اس وقت انسان کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو اور رکوع کے اندر پاؤں کی پشت پر ہو، اور ایسے ہی جب جو ہے وہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اس وقت بھی سجدے کی جگہ پر نظر ہو، اور جب سجدہ کرتے ہیں اس وقت ناک کی طرف نظر ہو، اور جب جو ہے وہ تشہد کے اندر ہوتے ہیں تو گود کی طرف نظر ہو، اور جب سلام پھیرے تو کندھے کی طرف جو ہے وہ نظر ہو۔
یہ تھے چند آداب نماز کے اور مستحبات۔ دوسرے مستحبات جو نماز کے آداب میں سے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، وہ بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اندر یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب اگر کسی جو ہے وہ انسان کو کھانسی آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بغیر کسی ضرورت کے انسان کھانسی کرے گا اور اس سے حروف پیدا ہو جائیں گے تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا بغیر کسی ضرورت کے انسان کو نماز کے اندر کھانسی نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان نماز کے اندر کھانسے گا تو نماز کا خشوع اور خضوع ختم ہو جائے گا، اس لیے نماز کے اندر کھانسنے سے منع کیا گیا۔ یہ حکم استحبابی یعنی مستحب عمل ہے، آداب صلاۃ میں سے ہے۔ اور ایسے ہی جب جو ہے انسان کو ڈکار آتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہر اس وقت نماز کے اندر اس کو روکنے کی کوشش کرے حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، کچھ اور مزید یعنی کہ آداب اور مستحبات یہ بھی ہیں کہ یعنی کہ جب جمائی آنے لگے تو اس وقت انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ حتی الامکان اس کو روکے اور ہر صورت کے اندر اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ کیا کرے گا، جمائی کو نہیں روکے گا تو یعنی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کو جمائی آئے تو یہ سستی کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ سستی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان گویا کہ اس کی نماز کے اندر خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو روکنا چاہیے۔ اگر پھر بھی نہیں روکی جا رہی تو اس کے لیے حکم ہے کہ اپنا ہاتھ یا کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے اس کو روکے، حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ ان کا جب منہ کھل جاتا ہے تو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے بڑی بڑی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے، غلط عمل ہے کہ اس کے اندر آوازیں نکالی جائیں۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ جب جمائی کے اندر آواز نکالتا ہے تو اس وقت شیطان اس کے اوپر ہنستا ہے۔ یعنی کہ اب ہمارے اختیار کے اندر ہے کہ ہم جب جمائی آئے نماز کے اندر یا باہر نماز کے اندر تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور یہ دھیان رہے کہ آواز کسی قسم کی پیدا نہ ہو۔ اگر زیادہ آواز پیدا ہو جائے گی تو گویا کہ ہم خود جان بوجھ کر اپنے اوپر انسان کو ہنسا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لہذا یہ چند اعمال تھے، چند جو ہے وہ استحبابی احکامات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، نماز کے تمام آداب اور نماز کے تمام مستحبات کی رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ